جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں مالش کی مسیحی طاقت، کیونکہ اس لیے جن کا قوت باہ کا معاملہ ہوتا ہے، اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا رگوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، رگیں مردہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے یا ان کو پہلی جگہ پر واپس لانے کے لیے یا ان میں حرکت پیدا کرنے کے لیے طلا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طلا کے متعلق، اسی مالش کے متعلق ہی بات کریں گے کہ آیا کہ اس کے فوائد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مالش کی مسیحی طاقتیں، کہ مالش کرنے سے کیا طاقت ملتی ہے، کیا فوائد ملتے ہیں۔ قوت باہ کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے مالش نہایت ہی حیرت انگیز اثر رکھتی ہے۔ مالش سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بدن کو کے جو سیلز ہوتے ہیں یعنی حجریات کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ جلد میں خون کی روانی کی وجہ سے ایک قسم کی رنگینی، تازگی اور بشاشت آ جاتی ہے۔ کچھ اس قسم کا اثر اعضائے تناسل پر بھی ہوتا ہے۔ جسم کی مالش سے عضو مخصوص میں بھی خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی تازگی اور بیداری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، تیل کیسے لگانا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ رانوں کے اندرونی جانب، ناف کی پچھلی طرف کا کمر کا حصہ، رانوں کے اندرونی حصہ اور سر کی گدی، یعنی کہ یہ بیک سائڈ ہے، یہ پچھلا حصہ ہو گیا اور یہ کان پٹی ہو گیا۔ دوبارہ سن لیں، یہ کان کی بیک سائڈ دونوں سائڈ ہو گئی، یہ پیچھے والی گدی ہو گئی، اور اس کے بعد دونوں رانوں کے اندر والا حصہ اس میں شامل ہوگا، اور آپ کی کمر کی جو بیک سائڈ کا، کمر کا جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ حصے اس میں شامل ہے۔ اب ان جو اعضاء کا جو رشتہ ہے نا، وہ اعضائے تناسل کے ساتھ بہت گہرا ہے، اس لیے ان کی مالش خوب زور سے کی جائے تو زیادہ فائدے کی امید ہوتی ہے۔ کانوں کے اوپر کی طرف کا حصہ بھی مرکز تناسل سے تعلق رکھنے والے اعصاب کی زد میں ہے، اس لیے اس حصے کو دن میں 2 یا 4 دفعہ آہستہ آہستہ ملنا باہ میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مفید ہے۔ مسلمان لوگ وضو کرتے وقت اس جگہ پانی لگایا کرتے ہیں۔ اگر مغربی سائنسدان نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا یہ عمل باہ کے لیے بہت ہی نتیجہ خیز اور محرک اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں قدرت رکھی ہے، ہر چیز میں مصلحت ہے، اس لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، کانوں کو پیچھے لگاتے ہیں تو وہ تری آ جاتی ہے، وہ قوت باہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اگر کان کے اوپر والے حصے کی رگیں کاٹ دی جائیں تو انسان قطعی طور پر نامرد ہو جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کان کے پاس والی رگوں کو براہ راست عضو مخصوص کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح کف یا پر گرم تلوں کے مالش کرنا مقوی باہ پہ اثر ڈالتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گرم پانی سے پاؤں دھونا پرانے وقت کے دیہاتی لوگوں کا شیوا تھا، یعنی کہ پرانے لوگ تھے نا، وہ جب سوتے تھے تو گرم پانی سے پاؤں وغیرہ دھو کے سوتے تھے۔ مگر نئی تہذیب نے ایسی مفید باتوں کو بھلا دیا ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کا گرم رکھنا نہ صرف صحت کے لیے بلکہ باہ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسی اصول کے ماتحت صبح کے وقت ننگے پاؤں اوس پڑی گھاس پر دوڑیں تو تحریک کم ہو جانے کی وجہ سے احتلام کی شکایتیں بہت کچھ کم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو احتلام کا مسئلہ ہے وہ صبح نہار منہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس کے اوپر اوس کے اوپر چلیں گے تو ان کا جو احتلام کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاؤں کے تلووں کا جو تعلق ہے وہ براہ راست دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے گدگدا دینے سے آدمی بے اختیار اچھل پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کی جو ہوتا ہے وہ قوت احساس کم بھی ہوتی ہے، ان کو یہ گدگداہٹ زیادہ محسوس نہیں ہوتی، مگر جن کے جلد زیادہ حساس ہو وہ واقعی ذرا سا گدگدانے سے اچھل پڑتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو پیش نظر تلوے میں اگر کسی گرم تیل کی مالش کی جائے تو اس کا اثر بہت جلد دماغ کے اعصاب تک پہنچ کر ان کو تقویت پہنچاتا ہے۔
پاؤں کے تلووں میں 10-15 منٹ تک مالش کی جائے تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ تلوے میں کسی چیز کی مالش کا اثر کتنی جلدی جسم کے بالائی حصوں میں پہنچ جاتا ہے۔ روغن بادام، اس میں آپ نے کون سے تیل استعمال کرنا ہے؟ روغن بادام کرنا ہے یا روغن کست کے پاؤں کے تلووں میں مالش کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ گردے اور باہ کو بھی طاقت دیتا ہے۔ روغن بنولا کی پشت، ناف اور پشت سر پر مالش کرنا نسوں کو مقویت تقویت کے علاوہ باہ کو بہت تقویت دیتا ہے۔ خوشبودار تلوں کے تمام جسم پر مالش کرنا بھی باہ کو طاقت دیتے ہیں، مفید اثر رکھتے ہیں۔ سر میں خوشبودار اور مقویت دماغ تیل ڈالنا بھی باہ کو تقویت دینے کے لیے مسلمہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچاریوں اور بیوہ عورتوں کے سر میں تیل ڈالنے سے ہندو شاستروں نے منع کیا ہوا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایسے معاملات کو ڈال لیں اور اپنے روٹین میں اس چیز کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ادویات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد کریے گا۔ السلام علیکم۔